بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ F-16 طیاروں کی دیکھ بھال، امریکہ کا پاکستان سے 45 کروڑ ڈالر کا معاہدہ۔ مغرب اشتعال انگیزی کر رہا ہے، کوئی روس کو کمتر نہ سمجھے، ترک صدر رجب طیب اردوان نے خبردار کر دیا۔ اسرائیلی جارحیت کا ساتھ دینے والا ملک اس کی قیمت چکائے گا، ایران نے بڑا بیان جاری کر دیا۔ امریکہ کا بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کا ایک اور تجربہ۔ یوکرینی صدر کا 3 رہائشی بستیوں سے روسی فوج کے انخلاء کا دعویٰ۔ تیل اور گیس پر روس کی بلیک میلنگ، یورپ میں خانہ جنگی ہو سکتی ہے، نیٹو سربراہ کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے سعودی وزارت دفاع کے عہدیدار کی ملاقات۔ البانیہ کا سائبر حملوں پر ایرانی سفارتکار کو ملک چھوڑنے کا حکم۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ F-16 لڑاکا طیاروں کی دیکھ بھال، امریکہ کا پاکستان سے 45 کروڑ ڈالر کا معاہدہ طے پا گیا۔ امریکی وزارت خارجہ نے پاکستان کو F-16 لڑاکا طیاروں کی دیکھ بھال کے لیے آلات اور سروس کی مد میں 45 کروڑ ڈالر کے ممکنہ معاہدے کی منظوری دے دی ہے۔ اعلامیہ کے مطابق امریکہ کی ڈیفنس سیکیورٹی کو آپریشن ایجنسی نے اس حوالے سے مطلوبہ سرٹیفکیشن فراہم کر دی ہے، جس کے بعد کانگریس کو اس ممکنہ فروخت کے بارے میں آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے ماضی کی طرح F-16 طیاروں کی دیکھ بھال اور معاونت کو برقرار رکھنے کی درخواست کی گئی تھی تاکہ پاکستان ایئر فورس کے F-16 لڑاکا طیاروں کی معاونت کی جا سکے اور اس حوالے سے مزید عوامل بھی شامل کیے جا سکے۔ ممکنہ معاہدے کے تحت امریکی حکومت اور لاک ہیڈ مارٹن کی جانب سے انجینئرنگ، تکنیکی اور لاجسٹک سروس فراہم کی جائے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے روس کے خلاف مغرب کی اشتعال انگیزی کی مذمت کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ ماسکو کو کسی طور پر کمتر نہ سمجھا جائے۔ جو لوگ روس کو کمزور سمجھ رہے ہیں وہ غلط سوچ رہے ہیں۔ بلغاریہ میں اپنے سربیائی ہم منصب کے ساتھ ایک نیوز کانفرنس میں ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ میں واضح طور پر کہہ سکتا ہوں کہ مجھے مغرب کا رویہ روس کی طرف درست نہیں لگتا ہے، کیونکہ یہ مغرب ہے جو اشتعال انگیزی پر مبنی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ طیب اردوان کا کہنا تھا کہ مغرب روس کے خلاف اشتعال انگیزی پر مبنی پالیسی پر عمل پیرا ہے، لیکن ماسکو کو کم نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو روس کو کم سمجھتے ہیں، آپ یہ غلطی کر رہے ہیں۔ روس ایسا ملک نہیں ہے جسے کم سمجھا جا سکے۔ ترکی کا صدر رجب طیب اردوان نے زور دیا کہ روس ایسا ملک نہیں ہے جس کو کم سمجھا جا سکے۔ ماسکو اور کیف دونوں کے درمیان میں انقرہ کی متوازن پالیسی کا اعادہ کیا۔ انہوں نے مستقبل قریب میں روس یوکرین تنازع کے خاتمے کے امکان کو رد کرتے ہوئے کہا کہ ایسا نہیں لگتا کہ روس اور یوکرین تنازع کسی بھی وقت جلد ختم ہو جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیلی جارحیت کا ساتھ دینے والا ملک اس کی قیمت چکائے گا، ایران نے خبردار کر دیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر غلام علی راشد نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کا ساتھ دینے والا ملک قیمت چکائے گا۔ اپنے ایک بیان میں ایرانی کمانڈر نے کہا ہے کہ صہیونی ریاست ایران کی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ جو ملک اسرائیلی جارحیت کا ساتھ دیں گے انہیں اس کی قیمت چکانا پڑے گی۔ خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے ایرانی جوہری پروگرام نہ روکنے پر ایران کے خلاف فوجی کارروائی کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ کا بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کا ایک اور تجربہ۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کا کہنا ہے کہ ایک ماہ کے اندر دوسرے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کے تجربے کے بارے میں روس کو پہلے سے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا۔ اس تجربے کا مقصد امریکہ کی جوہری قوت کی تیاری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے تجربہ کرنے سے قبل اپنے ایک غیر معمولی
اعلان میں کہا تھا کہ امریکی فوج 7 ستمبر بدھ کے روز بین البراعظمی بیلسٹک میزائل ICBM کا تجربہ کرے گی۔ گزشتہ ایک ماہ سے بھی کم عرصے میں یہ امریکہ کی جانب سے دوسری جوہری دفاعی مشق تھی۔ پینٹاگون کے ترجمان نے کہا ہے کہ تجربہ کافی عرصہ پہلے سے طے تھا اور امریکہ نے روس اور دیگر ممالک کو ان منصوبوں سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اس تجربے کا مقصد اس بات کا مظاہرہ کرنا تھا کہ امریکی جوہری فورسز کی تیاری کیسی ہے اور اس کے ساتھ ہی ملک کے جوہری تدارک کی سلامتی اور اس کے مؤثر ہونے کے بارے میں اعتماد ظاہر کرنا ہے۔ واضح ہے کہ یوکرین اور تائیوان کے کشیدگی پر قابو پانے کے مقصد سے امریکہ نے 2 بار یہ تجربہ ملتوی کرنے کے بعد 16 اگست کو ایک بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا تھا۔ اس تجربے میں مذکورہ میزائل ایک وہیکل لے کر گیا تھا۔ اسٹریٹجک تنازعہ کے دوران اس میزائل کو جوہری وار ہیڈ سے لیس کیا جا سکتا ہے۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کا کہنا ہے کہ دونوں ہی ٹیسٹ پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق ہیں اور چونکہ پہلے ہی انہیں ملتوی کیا گیا تھا، اس وجہ سے ایک دوسرے کے آس پاس ہی رکھے گئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے 3 رہائشی بستیوں سے روسی فوج کے انخلاء کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یوکرین کے جنوب اور مشرق میں واقع 3 رہائشی علاقوں کو روسی فوج کے قبضے سے بازیاب کرا لیا گیا۔ انہوں نے یوکرینی سیکیورٹی فورسز کا شکریہ ادا کیا۔ زیلنسکی نے بازیاب کرائی گئی بستیوں کے بارے میں معلومات فراہم نہیں کی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ تیل اور گیس پر روس کی بلیک میلنگ یورپ میں خانہ جنگی ہو سکتی ہے، نیٹو سربراہ نے خبردار کر دیا۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینز اسٹولٹنبرگ نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کی جانب سے تیل اور گیس کے معاملے میں بلیک میل کرنے کے نتیجے میں رواں موسم سرما کے دوران یورپ میں خانہ جنگی چھڑ سکتی ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق نیٹو چیف کا کہنا تھا کہ رواں سال یورپ میں بسنے والے خاندانوں اور مختلف کاروباری اداروں کے لیے موسم سرما سخت ترین ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ تیل اور گیس کی قیمتیں مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں۔ تاہم انہوں نے کہا ہے کہ ان تکلیفوں کے باوجود ہمیں یوکرین کی مدد کرنا ہوگی۔ ہمارا اتحاد اور یکجہتی کا بڑا امتحان ہے۔ آنے والے 6 مہینوں میں شدید مشکلات کا سامنا رہے گا۔ ہماری گیس اور تیل بند ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ اس صورتحال کی وجہ سے خانہ جنگی کا خطرہ بھی بڑھ گیا ہے، لیکن ہمیں یوکرین اور اپنی خاطر روس کے ظلم کے آگے دیوار کی طرح ڈٹ جانا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر روس یوکرین میں کامیاب ہوا تو اس کا حوصلہ بڑھ جائے گا، جس کے بعد ممکن ہے وہ اپنے پڑوسی ملکوں حتیٰ کہ نیٹو کے رکن ممالک پر بھی چڑھائی کر دے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے سعودی وزارت دفاع کے ٹرانسفارمیشن مینجمنٹ آفس کے CEO ڈاکٹر سمیر نے ملاقات کی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی، دفاعی تعاون اور سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے گفتگو میں ڈاکٹر سمیر بن عبدالعزیز نے پاکستان کی دفاعی صلاحیت کا اعتراف کیا۔ ڈاکٹر سمیر بن عبدالعزیز نے سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر افسوس کا اظہار بھی کیا۔ اس موقع پر آرمی چیف اور جنرل قمر جاوید باجوہ نے ڈاکٹر سمیر بن عبدالعزیز سے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ البانیہ نے جولائی میں سائبر حملے کی تحقیقات کے بعد ایرانی سفارتکاروں اور سفارت خانے کے عملے کو 24 گھنٹے کے اندر ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ البانی کے وزیر اعظم نے میڈیا کو بھیجے گئے ایک ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ حکومت نے فوری طور پر ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ یہ انتہائی اقدام دراصل اس سائبر حملے کے رد عمل کا نتیجہ ہے جس سے عوامی خدمت کو مفلوج کرنے، ڈیجیٹل سسٹم کو مٹانے اور ریاستی ریکارڈ کو ہیک کرنے، سرکاری انٹرنیٹ الیکٹرونک کمیونیکیشن چوری کرنے اور ملک میں افراتفری اور عدم تحفظ کو ہوا دینے کا خطرہ پیدا ہوا ہے۔ اس حوالے سے ایرانی سفارت خانے کی جانب سے فوری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ امریکہ نے یہ بھی کہا کہ وہ ہفتوں کی تحقیقات کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ 15 جولائی کو ہونے والے سائبر حملے کے پیچھے
ایران کا ہاتھ تھا اور کہا کہ وہ اپنے نیٹو اتحادیوں کی حمایت کرے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔